رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علی صاحب سے پہلے جو نسب میں اہم لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی تھی. اب آج انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سے شروع کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ کی والدہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ تھا. وہ بھی خاندان قریش سے تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بہت حسین تھے اور جناب عبد المطلب کا بہت پیار ملا تھا انہیں. اس وقت دیکھیے جو نام زیادہ مشہور تھے ان ناموں میں سے ایک نام تھا یعنی جو بت تھے انہیں پر نام رکھا جاتا تھا. جیسے ایک نام ہو گیا عبد العزہ یا عبد منات یا پھر عبد ود. اس طرح کے ناموں کی بھرمار تھی اس وقت. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام کیا رکھا گیا؟ عبداللہ رکھا گیا. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں سے یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن، یعنی وہ نام جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں وہ نام ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن. سب سے سچے نام کیا ہیں؟ حارث ہیں، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے پورا، اور حمام ہے. یعنی پسندیدہ ترین نام اللہ تعالیٰ کے یہاں عبداللہ اور عبد الرحمن، سب سے سچے نام حارث یعنی کمائی کرنے والا، اور حمام یعنی قصد و ارادہ کرنے والا، اور انتہائی ناپسندیدہ نام حرب. حرب کا مطلب کیا ہو گیا؟ لڑاکا. اور مرہ، یہ دونوں ناپسندیدہ نام ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. ایک کا نام حرب کا مطلب ہوتا ہے لڑاکا اور مرہ کا مطلب ہوتا ہے کڑوا. باقی حارث اور حمام اللہ تعالیٰ کے یہاں سچے نام ہیں، سب سے سچے. اور عبداللہ اور عبد الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ممکن ہے آپ نے سنا ہو، کہیں کہیں پڑھا بھی ہو کہ جناب عبداللہ یہ عبد المطلب کی اولاد میں سب سے چھوٹے تھے. ایک سیرت نگار ہیں، ان کا نام ہے سہیل. امام سہیلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ جناب عبداللہ سے اور عباس رضی اللہ عنہ حمزہ رضی اللہ عنہ سے چھوٹے تھے. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ عبد المطلب کی اہلیہ فاطمہ بنت عمرو کی اولاد میں سب سے چھوٹے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے لیے قربانی کا معاملہ بھی ہوا تھا. میں نے اس سے پہلے والی کلاس میں بتایا تھا آپ سے. جب یہ معاملہ طے ہو گیا تھا تو عبداللہ اپنے والد عبد المطلب کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تو راستے میں انہیں اس زمانے کے بہت بڑے عالم
آسمانی کتابوں کے ماہر ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال رقیہ بنت نوفل نے شادی کی پیشکش کی۔ اس عورت نے سن رکھا تھا کہ جناب عبداللہ کی نسل سے اس امت کے نبی پیدا ہوں گے۔ بعض مورخین نے خاتون کا نام فاطمہ بیان کیا۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ اس بارے میں میرے والد ہی فیصلہ کریں گے، میں ان کی رائے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو وہب ابن عبد مناف بن زہرہ کے پاس لے گئے اور ان کے لیے وہب کی بیٹی آمنہ کا رشتہ طلب کیا۔ سیدہ آمنہ اس وقت قریش کی خواتین میں نسب اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ شخصیت تھی۔ ان کے والد نے اس رشتے کو منظور کر لیا اور سیدہ آمنہ کی شادی جناب عبداللہ سے کر دی۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے قریش میں والد اور والدہ دونوں کی جانب سے انتہائی عالی نسب والے۔ امام سہیلی رحمہ اللہ جناب عبداللہ کی آمنہ بنت وہب سے شادی کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عبد المطلب یمن آیا کرتے تھے اور یہاں ایک رئیس کے یہاں قیام کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ یمن آئے تو جس رئیس کے پاس انہوں نے قیام کیا، ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ پرانی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ وہ عبد المطلب سے کہنے لگا، مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کی ناک کا اچھی طرح معائنہ کروں۔ عبد المطلب نے کہا، دیکھ لو۔ اس نے ان کی ناک دیکھنے کے بعد کہا کہ مجھے نبوت اور بادشاہت نظر آ رہی ہے، اور میں یہ نبوت اور بادشاہت دو منافوں میں دیکھتا ہوں، ایک عبد مناف بن قصی، دوسرے عبد مناف بن زہرہ۔ عبد المطلب جب یہ سن کر واپس مکہ پہنچے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے کر دی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہوا؟ وہب۔ شادی کے بعد جب عبداللہ کی ورقہ بن نوفل کی بہن سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو شادی کی بات چلی۔ وہ کہنے لگیں، اب میں آپ سے شادی کے لیے تیار نہیں۔ پہلے میں اس وجہ سے آپ سے شادی کی آرزو مند تھی، خواہش مند تھی کہ میں نے آپ کی آنکھوں کے درمیان ایک خاص طرح کا نور پھوٹتا ہوا دیکھا تھا جو اب نہیں ہے، لہذا اب مجھے اس کی کوئی آرزو نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی عورتوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کو شادی کی پیشکش کی تھی، مگر ان کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہو جانے کے بعد وہ کہنے لگی، اب ہمیں آپ کی پیشانی میں وہ نور نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے ہم آپ سے شادی کرنے کی آرزو مند تھے۔ جس دن عبداللہ کی شادی وہب کی بیٹی آمنہ سے ہوئی، اسی دن عبد المطلب نے آمنہ بنت وہب کی چچا زاد بہن حالہ بنت وہب سے شادی کی۔ اس سے حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حالہ کے والد وہب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا وہب سگے بھائی تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ رشتے کی خالہ کے بیٹے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ رضائی بھائی اس حساب سے کہ ابو لہب کی جو لونڈی تھی سویبہ، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ غزوہ بدر میں وہ شریک بھی ہوئے تھے اور غزوہ احد میں پھر اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہو گئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت شام گئے۔ شام تجارت کے لیے گئے تھے، آج تو سمجھ لیجئے سیریا، جارڈن، لبنان، یہ سب تھا شام کا علاقہ۔ دوران سفر بیمار ہو گئے، واپسی پر یہ قافلہ مدینہ کے پاس سے گزرا تو عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کی ننھال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا، قافلے والوں نے بتایا وہ بیمار تھے، اس لیے واپسی پر مدینہ ٹھہر گئے۔ عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر لینے کے لیے بھیجا، لیکن حارث کے پہنچنے سے پہلے عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور انہیں دار النابغہ میں دفن کر دیا گیا تھا۔ حارث نے واپس آ کر یہ افسوسناک خبر دی تو عبد المطلب، ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، غرض کی سارا خاندان انتہائی غمزدہ ہو گیا۔ وفات کے وقت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ماں کے پیٹ میں تھے۔ اچھا، کہیں ممکن ہے آپ کو کسی سیرت کی کتاب میں یہ ملے کہ وفات کے وقت عبداللہ کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 28 ماہ تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ 7 ماہ تھی، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ عبداللہ کی وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ ہی میں تھے۔ یہ بات کہی ہے ابن سعد نے، جن کی سیرت کی کتاب سب سے زیادہ مشہور ہے، اور اسی کتاب کے کو سامنے رکھ کر کے آگے کی جتنی سیرت کی کتابیں ہیں وہ ترتیب دی گئیں۔ جب حضرت آمینہ کو عبداللہ کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے بہت تکلیف ہوئی انہیں۔ اس وقت انہوں نے کچھ اشعار بھی کہے۔ انہوں نے جو اشعار کہے تھے اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ مکہ کی سرزمین ابن ہاشم سے خالی ہو گئی، اب وہ مکہ سے باہر شور و غل والی جگہ میں قبر کے مکین بن گئے ہیں۔ موت نے انہیں بلایا تو انہوں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی نہیں چھوڑا۔ پچھلے پہر لوگ ان کی چارپائی اٹھا کر چلے، ان کے ساتھی ہجوم کی صورت میں ان کے ارد گرد جمع تھے۔ اگرچہ موت اور حوادث زمانے نے ان کا خاتمہ کر دیا، لیکن ان کے کردار کے نقوش مٹائے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ عطا کرنے والے، رحم دلی کرنے والے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو ان کا جو ترکہ تھا، یعنی ان کے پاس جو سامان تھا جو انہوں نے چھوڑا تھا، وہ ایک سیاہ فام لوٹی تھی ام ایمن، 5 اونٹ تھے اور چند بکریاں تھیں۔ یہی ام ایمن تھی کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں کھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ، ان کے والد کا نام وہب، پھر ان کے والد کا نام عبد مناف۔ حضرت آمنہ کی والدہ کا نام برہ تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نانی تھی ان کا نام کیا تھا؟ برہ۔ برہ بنت عبد العزہ بن عثمان بن عبد الدار بن قصی۔ حضرت آمنہ کے والد جو تھے وہب بنو زہرہ کے سردار تھے، انہیں قریش میں انتہائی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت آمنہ نے اپنے چچا وہیب کے یہاں پرورش پائی۔ وہیب کے یہاں ایسے لکھا جائے گا، ایک تو ہو گیا وہاب اور یہ ہو گیا وہیب۔ اپنے بھائی وہیب کی طرح وہیب بھی بہت ہی معزز تھے۔ حضرت آمنہ کا نسب
چوتھی پشت میں کلاب پر جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت آمینہ اپنی والدہ سے جناب وہب کی اکیلی بیٹی تھی۔ آمینہ کے والد وہب کی ایک اور بیوی ضعیفہ بنت ہاشم بن عبد مناف سے ان کے دو بیٹے عبد یغوث اور عبید یغوث تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حقیقی ماموں نہیں تھے، البتہ یہ دونوں آپ کے سوتیلے ماموں تھے۔ بنو زہرہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، کیونکہ حضرت آمنہ بنو زہرہ سے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلق بہت عزیز تھا، آپ اس تعلق کا کبھی کبھی ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ عشرہ مبشرہ میں ایک مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو مسلمانوں کے بہت بڑے کمانڈر بھی تھے، ایران میں جو فتوحات ہوئی ہیں اس وقت یہی کمانڈر تھے اس کے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، کسی کا ماموں ان جیسا ہو تو مجھے دکھائے۔ بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت آمنہ کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام احمد رکھیں۔ امام ابن سعد یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی والدہ کے پیٹ ہی میں تھے کہ آپ کی والدہ آمنہ کو حکم دیا گیا کہ اس بچے کا نام احمد رکھیں۔ اس خواب کے بعد حضرت آمنہ کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کے پیٹ سے جنم لینے والا بیٹا نہایت ہی مبارک و مسعود ہوگا۔ چنانچہ جب حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے محض اس لیے تعامل کیا کہ آپ یتیم ہیں، تو حضرت آمنہ میں فرمایا، اے دایا اس بچے سے مطمئن رہ، ان قریب اس کی شان بہت بلند ہوگی۔ حلیمہ بچے کو لے کر چلیں تو رخصت کرتے وقت سیدہ آمنہ کی دل کی دعائیں جو انہوں نے دعا کی تھی، اشعار کے ذریعے سے دعا کی تھی، حضرت آمنہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہ میں اپنے بچے کو اللہ ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں، اس شر سے جو پہاڑوں پر واقع ہوا، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ وہ غلاموں اور ان کے علاوہ عاجز لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ آپ کو آپ کی ننیحال سے ملانے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ اس سفر میں سواری کے لیے 2 اونٹ تھے، ام ایمن بھی ساتھ میں تھیں۔ حضرت آمنہ نے وہاں 1 مہینے تک دار النابغہ میں قیام کیا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والد گرامی مدفون تھے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر غالباً اس لیے مدینہ گئی تھیں کہ وہاں وہ اپنے شوہر اور ان کے فرزند اپنے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر کی زیارت کر سکیں۔ آمنہ اپنے عزیزوں سے ملاقات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لا رہی تھیں کہ اسی دوران بیمار ہوئیں۔ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے ابوا، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا اور آپ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ ابوا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے والی شاہراہ پر مدینہ کے جنوب میں تقریباً 200 کلومیٹر دوری پر ہے۔
بہت زیادہ سیلاب آنے کی وجہ سے اس کا نام ابوا پڑ گیا۔ ممکن ہے کچھ لوگ گئے ہوں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا بھی ہو، ممکن ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی۔ اس موقع پر آپ روئے اور آپ نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی رلا دیا۔ حضرت آمنہ جب فوت ہوئیں تو ان کی عمر 30 سال کے قریب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ اب دیکھیے، جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بہت اہم واقعہ ہوا تھا اس سال۔ اسی سال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سن پیدائش اسی حساب سے جوڑتے ہیں، پہلے اس طریقے سے تو چلتا نہیں تھا جیسے ابھی آج کل سن بائی سن چلتا ہے۔ تو جوڑنے کے حساب سے جو اس وقت صدی تھی، 6 صدی عیسوی تھی، ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ پہلے وہ سپہ سالار تھا اور رفتہ رفتہ وہ یمن کا بادشاہ بھی بن گیا، آٹونومس۔ پہلے وہ کسی کے انڈر میں تھا، پھر الگ ہو کر کے اس نے باقاعدہ اپنے آپ کو آزاد اعلان کر دیا۔ ابرہہ نے کلیسا کی تعمیر کروائی وہاں پر، یمن کی جو راجدھانی صنعا ہے وہاں پر بہت بڑا کلیسا تعمیر کروایا۔ محمد ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ جب یہ کلیسا تعمیر ہو گیا، مکمل ہو گیا یہ، تو اس کے بعد اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ عربوں کا رخ حج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، جن کی تفسیر ابن کثیر ہے، انہوں نے تاریخ پر بھی بہت کام کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابرہہ نے یمن میں علل اعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس بات کا اعلان کروا دیا۔ جب اس نے یہ اعلان کروایا تو ایک عرب آدمی کو غصہ آیا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر کے وہاں پر وہ ٹوائلٹ کر دی۔ اپنے کلیسا کی اس توہین پر اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک کعبے کو ڈھا نہ دوں۔ اس کے بعد 570 یا پھر 571 عیسوی میں ابرہہ 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 60,000 فوج تھی اس کے پاس اور 13 ہاتھی تھے۔ راستے میں 2-3 سرداروں نے مقابلہ کیا لیکن وہ ہار گئے۔ اس سے ظاہر سی بات ہے، زیادہ اس کے ساتھ لشکری تھے ابرہہ کے ساتھ۔ ابرہہ طائف کے قریب پہنچا تو بنو ثقیف کے ایک سردار مسعود وفد کو لے کر اس سے ملا اور کہا کہ ہمارا بتکدہ وہ معبد نہیں جسے آپ ڈھانے آئے ہیں، وہ تو مکہ میں ہے، اس لیے آپ ہمارے معبد کو چھوڑ دیں، ہم مکہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو رہنما فراہم کیے دیتے ہیں۔ ابرہہ نے یہ بات قبول کر لی اور بنو ثقیف نے ابو رغال نامی ایک آدمی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ جب مکہ تقریباً 3 میل رہ گیا تو المغمس نامی مقام پر پہنچ کر ابو رغال مر گیا۔ عرب مدتوں تک اس کی قبر پر پتھر مارتے رہے، پتھر برساتے رہے۔ بنو ثقیف کو بھی بہت دنوں تک وہ طعنے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کا مندر بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ المغمس سے ابرہہ نے
اپنا جو سب سے پہلا وہ آگے ہوتا ہے جس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، بہت سارے مویشی اہل تہامہ کے اور قریش کے لوٹ لیے اس نے۔ ان مویشیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ لوٹ مار کے بعد ابرہہ نے اپنے ایک ایلچی کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا بلکہ اس گھر یعنی کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہارے جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کروں گا۔ میرا جو کام ہے وہ کام کر کے میں نکل جاؤں گا۔ مکہ کے سب سے بڑے سردار اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ جو ڈیلیگیٹ آیا تھا ابرہہ سے کے پاس سے، اس نے پیغام پہنچایا ابرہہ کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ جو آدمی آیا تھا اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ عبد المطلب بہت ہی خوبصورت اور روب و دبدبہ والے آدمی تھے، چہرے مہرے سے بھی ایسا ہی دکھتا تھا۔ ابرہہ انہیں دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے سردار عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ تو کر رہے ہیں اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے آبائی دین کا مرکز ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا آپ جانیں اور وہ جانے۔ گفتگو کے دوران عبد المطلب نے یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ آئے اور اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ قریش مکہ اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ سردار عبد المطلب قریش کے چند سرداروں کے ہمراہ حرم میں حاضر ہوئے اور اللہ رب العزت کے حضور دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے۔ ابن ہشام، سہیلی اور ابن جریر رحمہم اللہ نے عبد المطلب کے کچھ اشعار نقل کیے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: الہی، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی قوت تیری قوت کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ہمارے قبلے کو چھوڑ دینا چاہتا ہے تو پھر تو جو چاہے کر۔ اے میرے رب، میں ان کے مقابلے میں تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، لہذا اپنی بستی کو تباہ کرنے سے انہیں روک۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا جو آگے آگے تھا یکا یک بیٹھ گیا۔ وہ بہت کوشش کی مگر وہ ہلا نہیں۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چوچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی جس کی وجہ سے سارا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصب کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا تھا۔
سورہ فیل پوری صورت ہی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کے دعوے کو، ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر بھیجے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر سنگریزے برسا رہے تھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ بہت ہی خطرناک انجام ہوا ان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بڑے عظیم الشان آثار ظاہر ہوئے، اور ان سب سے لوگوں کے دلوں میں یہ تأثر پیدا ہوا کہ پیدا ہونے والا یہ بچہ کوئی غیر معمولی ہستی ہے۔ واقع فیل ایک علامت ہو گئی بہت بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، آدم کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا۔ میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو بشارت، اور اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں۔ میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ انبیاء علیہم السلام کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھا کرتی ہیں۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس نور کا نکلنا اس نور کی جانب اشارہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس سے روئے زمین کے لوگوں نے ہدایت حاصل کی اور شرک کی تاریکیاں ختم ہو گئیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتے ہیں جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی، نور اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نور نبوت کے ظہور کو ملک شام کے ساتھ خاص کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا دین شام کے علاقے میں خوب مضبوط ہوگا۔ آخری زمانے میں شام کا علاقہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہوگا۔ یہیں دمشق کے مشرق میں مینارہ بیضا کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ عمیر بن ہانی نے بیان کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ کا حکم یعنی قیامت آنے تک وہ اسی حال میں رہیں گے۔ عمیر بن ہانی کہتے ہیں کہ مالک بن یخامر نے کہا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ شام کے علاقے میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے حوالے سے بہت سی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں حاملہ ہو گئی،
میں نے اس حمل کو بوجھل نہیں پایا جیسا کہ عورتیں پاتی۔ انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ اس بچے کا مقام و مرتبہ نہایت اعلیٰ اور عظیم الشان ہوگا۔ انہیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اس بچے کا نام احمد رکھیں۔ اب اس سلسلے میں بہت ساری روایات بیان کی گئی جو راہب مکہ کے شمال میں 22 کلومیٹر دور علاقہ ہے مر الزہران، یہاں آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کس سال پیدا ہوئے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہم عمر ایک صحابی قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، ہم دونوں ہم عمر ہیں، یعنی جو لشکر آیا تھا حملہ کرنے کے لیے۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یعنی 571 میں پیدا ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی یہی رائے ہے۔ ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیل والے واقعے کے 50 دن بعد پیدا ہوئے، یعنی یہ جو واقعہ ہوا تھا وہ آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے۔ ہاتھیوں والے عیسائی اہل کتاب تھے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ہاتھیوں والے عیسائی اہل کتاب تھے، ان کا دین اس وقت کے اہل مکہ سے بہتر تھا، اس لیے کہ اہل مکہ بتوں کے پجاری تھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے مقابلے میں ان کی ایسی بے مثال مدد فرمائی جو انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ واقعہ اس شہر سے مبعوث ہونے والے نبی کے ظہور کی نشانی اور اس محترم شہر کی زبردست عظمت و فضیلت کے اظہار کا ذریعہ بن گیا۔ اب پیدائش کا جو مہینہ ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن جو جمہور علماء ہیں یعنی زیادہ تر علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے دن پیدا ہوئے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ دوشنبہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اکثر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اسی دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن میری وفات ہو۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں کہ کس تاریخ میں پیدا ہوئے تھے اس بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔
اس کے علاوہ ایک روایت 2 ربیع الاول کی بھی ملتی ہے، ایک روایت 8 کی، 9 کی، 10 کی، 17 کی، 18 کی۔ تو یعنی ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، دوشنبہ کے دن پیدا ہوئے۔ انگریزی کے حساب سے اگر جوڑا جائے تو اس دن اپریل کی 20 تاریخ تھی، اور جو سن تھا وہ 571 تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت سورج گرہن ہوا تھا۔ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 63واں سال تھا۔ تو اس حساب سے جب جوڑا گیا، لوگوں نے جوڑا، تو پیدائش کا سال جو بنا وہ 571 بنا۔ اور تاریخ جو دیکھی گئی اس حساب سے، جو اس فن کو دیکھتے ہیں تاریخ والے، وہ 12 اپریل۔ اب اس کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، اور 8 سے لے کر کے 12 تک کے دوران کی تاریخ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، لیکن مکہ مکرمہ میں کس جگہ پیدا ہوئے اس بارے میں 4 اقوال ہیں، یعنی 4 اسٹیٹمنٹ ہیں اس سلسلے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ شعب بنی ہاشم یعنی شعب ابی طالب کی جہاں پر محصور بھی کیے گئے۔ دوسرا ہے ردم یعنی مکہ میں بنو جمح کا محلہ، تیسرا عثفان، اور چوتھا والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عبد المطلب کا گھر ہاشم بن عبد مناف کا تھا، بعد میں یہ گھر عبد المطلب کے حصے میں آیا۔ عبد المطلب نے یہ گھر اپنی زندگی ہی میں تقسیم کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کی ملکیت بن گیا، اور یہیں آپ پیدا ہوئے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ گھر عقیل کے بعد ان کی اولاد کی ملکیت بن گیا، ان کے بعد ان کے بیٹوں نے یہ گھر حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ 1 لاکھ دینار کے عوض بیچ دیا۔ جس اسٹیٹمنٹ کو زیادہ ترجیح دی گئی وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واقع اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے جو آپ کے والد گرامی کی ملکیت میں تھا۔ اس مکان کا نام بیضہ تھا، بہت دنوں تک یہ اسی طرح رہا۔ 5ویں خلیفہ عباسی خلیفہ ہارون رشید کی والدہ خیزران بنت عطا یہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئیں تو انہوں نے اسے خرید لیا، پھر اس جگہ مسجد بنا دی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ گھر ہارون کی والدہ نے نہیں بلکہ ان کی بیوی زبیدہ بنت جعفر بن منصور نے خریدا تھا اور اس جگہ مسجد بنائی تھی۔ ختنہ کرنا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، اور زیر نہ بال مونڈنا، بغلوں کے بال نوچنا، مونچھیں چھوٹی کرنا، اور ناخن کاٹنا۔ دین ابراہیم میں بھی ختنے کا طریقہ جاری تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا ختنہ خود کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی تمام قومیں
اس مسنون طریقے پر عمل کرتی تھیں۔ یہودیوں میں بھی ختنے کا رواج تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ختنہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ حالت میں پیدا ہوئے تھے۔ دوسری یہ ملتی ہے کہ جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رہ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے آپ کے شق صدر کے ساتھ ساتھ آپ کا ختنہ بھی کیا تھا۔ تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کے پیدا ہونے کے 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا۔ اس تقریب میں انہوں نے بہت بڑی دعوت کی، اس میں ہر خاص و عام کو بہت اچھا کھانا کھلایا گیا۔ پھر اسی تقریب میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ رحمت للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ناموں میں آپ کے ذاتی نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہت معروف اور مشہور ہے، اور محمد اور احمد میں بھی دونوں ناموں میں محمد بہت زیادہ مشہور ہوا ہے۔ یہ نام قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ اس کے علاوہ ایک آیت یہ آئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ پھر والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد۔ اس کے بعد پھر محمد الرسول اللہ، یہ 4 جگہوں میں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا نام احمد ہے وہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ہے اس کے بیان میں آیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب یعنی تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ عبد المطلب یا حضرت آمنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد تجویز کیا۔ در حقیقت ان کی تجویز سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہی اسماء گرامی تجویز فرما دیے تھے، اور پہلے انبیاء خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لے کر آپ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، جو کئی بار رد و بدل ہوا اس میں، اس کے باوجود بھی موجودہ بائبل میں یہ چیز موجود ہے۔ انجیل برنباس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شاگردوں نے جواب میں کہا اے معلم وہ آدمی کون ہوگا جس کی نسبت تو یہ باتیں کہہ رہا ہے اور جو کہ دنیا میں عنقریب آئے گا؟ یسوع نے دلی خوشی کے ساتھ جواب دیا کہ بے شک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھیک عیسیٰ علیہ السلام کی بشارات نبوت و رسالت کے مطابق ہی مبعوث ہوئے۔ اس وقت کے اہل کتاب علماء تورات و انجیل اور جو بھی راہ حق کے متلاشی تھے، بادشاہوں تک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان لیا۔
فارس سے جو آئے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پرانی کتابوں میں پڑھ کر کے آئے تھے، سن کر کے آئے تھے، جانکاری حاصل کی تھی پوری، اور اسی جانکاری کے مطابق پھر ان کو وہ ساری نشانیاں دکھیں، اس کے بعد پھر وہ اسلام لائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی پشت پر چاندی کی ایک زنجیر نمودار ہوئی ہے جس کے کئی سرے ہیں، ایک سرا آسمان، ایک زمین، ایک مشرق، ایک مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد یہی زنجیر ایک درخت کی شکل میں بدل گئی جس کے ہر پتے پر نور کا ہالہ تھا، اور مشرق و مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ تعبیر بتانے والوں نے جناب عبد المطلب کو اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ تمہاری نسل سے ایک بے مثال لڑکا پیدا ہوگا، اس کی نرالی شان ہوگی، مشرق سے مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے، اور آسمان و زمین والے اس کی تعریف کریں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ بنت وہب نے ایک خواب دیکھا۔ آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ ایک ایسے صاحبزادے کو جنم دینے والی ہیں جو سید البشر اور فخر موجودات ہوگا۔ جب آپ کے ہاں یہ بے مثل فرزند پیدا ہو جائے تو آپ اس کا نام احمد اور محمد رکھیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا 7واں دن ہوا تو عبد المطلب نے جانور ذبح کیے اور قریش کو کھانے پر بلایا۔ وہ لوگ کھانا کھا چکے تو انہوں نے پوچھا، اے عبد المطلب، آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ وہ بولے، آپ نے اپنے خاندانی ناموں کو نظر انداز کر کے یہ نام کیوں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس بے مثال بچے کی تعریف کرے، اور اللہ کی مخلوق زمین پر اس کے لیے رطب اللسان رہے، یعنی خوب تعریف کرے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ آپ کا نام محمد اور احمد ہی رکھیں۔ یہ مبارک نام رکھنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کی یگانہ صفات اسی وقت سے بالکل ظاہر ہو رہی تھی۔ اللہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قریش کی گالیوں اور طعنوں کا رخ میری طرف سے پھیر دیا؟ وہ لوگ مزمم کو گالیاں اور طعنے دیتے ہیں جبکہ میں تو محمد ہوں۔ مزمم کے معنی ہے وہ شخص کی جس کی مذمت کی جائے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد ہے، یعنی محمد کی جس کی تعریف کی جائے، خوب خوب تعریف کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد جو ہے یہ حمد سے ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد اور اس کی ستائش کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد، حمد یحمد، باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے اور تعریف کیے گئے کے مفہوم میں ہے، اس میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے۔ ابو طالب کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام اپنے نام سے اخذ کر کے رکھا ہے تاکہ اسے بھی عظمت عطا کرے۔ سو صاحب عرش محمود ہے اور آپ محمد ہیں،
یعنی جس کی بہت زیادہ بار بار تعریف کی جائے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد وہ ہے جس کی بار بار مدح کی جائے۔ ایک شاعر نے کہا کہ اے نعمان بن منذر، تو ہر قسم کی مذمت سے بچے، تجھ جیسے سخی اور بار بار تعریف کیے جانے والے برگزیدہ سردار ہی کے پاس لیلا پناہ لے سکتی تھی۔ اس میں محمد کا لفظ آیا شعر میں، یعنی بار بار تعریف کیے جانے والے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایسی ہستی کی جس میں تمام اچھی باتیں جمع ہو جائیں۔ یعنی کسی کے اخلاق حسنہ، اوصاف حمیدہ، کمالات جمیلہ، فضائل محاسن نہایت محبت، عقیدت اور عظمت کے ساتھ بیان کیے جائیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ محمد کے معنی واضح کرنے کے بعد، محمد وہ ہے جس کی حمد کرنے والوں نے بار بار حمد کی ہو، اور وہ جو غیر منقطع طور پر مسلسل لگاتار حمد کیے جانے کا مستحق۔ آپ کو سورۃ الحمد عطا کی گئی، لواء الحمد یعنی الحمد نامی علم آپ کو بخشا گیا، مقام محمود سے سرفراز کیا گیا، آپ کے لیے کھانے پینے اور سفر سے واپس آنے کے بعد کی دعا الحمدللہ مقرر کی گئی، آپ کی امت کو الحمدون کا خطاب دیا گیا، یعنی ایسی امت جو ہر وقت اپنے مقدس خالق و مالک کی تعریف و توصیف کرتی رہے۔ اب آپ سے پہلے کچھ لوگ ایسے ملتے تھے کہ جن کا نام محمد تھا کہ نہیں، تو پہلے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر پھیل چکی تھی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ان کی پیدائش ہونے والی ہے، تو اس وجہ سے ان کے کہنے پر، ان مطلب باتوں کے مشہور ہونے پر، بہت سارے لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھ دیے تھے۔ محمد بن سفیان، محمد بن عقبہ، محمد بن حمران۔ تو ہوا یہ تھا کہ یہ جو تینوں نام ہیں محمد کے، یہ ان کے والدین کسی بادشاہ کے پاس اکٹھے ہو کر کے گئے تھے۔ وہ بادشاہ پہلی کتابوں کے بارے میں بڑی معلومات رکھتا تھا، اس نے انہیں بتایا کہ عنقریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اس کا نام محمد ہوگا۔ چنانچہ ان تینوں نے اپنے یہاں پیدا ہونے والے بچوں کا نام محمد رکھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی شخص کا نام احمد نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام ہیں مشہور، محمد اور احمد ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کے صفاتی نام بھی ہیں۔ ایک بار خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 5 نام محمد، احمد، ماہی، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا۔ میں حاشر ہوں، قیامت کے دن سب لوگ میرے بعد اٹھائے جائیں گے۔ میں عاقب ہوں، یعنی سب سے آخر میں مبعوث ہونے والا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یعنی محمد، احمد، ماہی، اس کے علاوہ حاشر، اور اس کے علاوہ عاقب۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے کی گفتگو پھر اگلی کلاس میں کریں گے، وقت ہو گیا ہے۔ کچھ نام اور جو بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک میں، صفاتی نام، تو مصدق، شہید، بشیر، مسلم، امی، ثانی اثنین، عبد، بشر، رحمت للعالمین، النبی، خاتم النبیین،
शाहिद, मुबश्शिर, दाई इल्लल्लाह, सिराज मुनीर, मुबीन, रसूलुल्लाह, करीम, अब्दुल्लाह, अल मुज़म्मिल, अल मुद्दस्सिर, मुज़क्किर और बय्यिना। ये कुछ ऐसे सिफाती नाम हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो कुरान पाक में भी जिनका जिक्र किया गया है। तो ये रही आज की गुफ्तगू। इंशाअल्लाह ताला अगले बुध में फिर हम लोग मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर हाशिर का मतलब क्या बताए? जी, हाशिर सबसे हाशिर पहले, हाँ, हाशिर ये बना हुआ है ना हश्र से। पहले। हाँ, यानी सबसे पहले क़यामत के दिन उठेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद दूसरे लोग उठाए जाएंगे। हम्म। उसके अलावा आखिब एक नाम बताया कि यानी सबसे आखिर में मबऊस होने वाले नबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। एक आया माही, महा यमहू, मह करना, मिटा देना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला कुफ्र को मिटा देगा। और मोहम्मद और अहमद का माना तो जान ही चुके हैं आप। जी। और किसी का कोई सवाल है? दुआ करिएगा कि इसी तरह हम कंटिन्यू रहें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत पढ़ें। बहुत लिखा है, लोगों ने बहुत ज़्यादा लिखा है, इतना किसी और शख्सियत पर नहीं लिखा गया है। और ये बात है कि जितना ज़्यादा हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा अभी मतलब हमारे अंदर मोहब्बत पैदा होगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब हम अपने नबी की सीरत नहीं पढ़ेंगे तो और क्या पढ़ेंगे बताइए। पढ़ना ही चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को भी पढ़वाइए, घर में भी अपने सीरत की किताब रखिए, जिस जबान में भी बच्चों को अच्छा लगे उस जबान में रखिए, ताकि बच्चे उठा के उस किताब को देखें, पढ़ें, अच्छा लगेगा उन्हें भी इंशाअल्लाह ताला। बताते रहिए उन्हें। अभी तो जब कुर्बानियों का जिक्र आएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी 63 साल जो जिंदगी है वो सब का तज़किरा आएगा, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। फरहाद क्लास एंड करें यहीं पर।